غفاری کا مزہ ہوتا ہے۔ اس آئینے میں اگر آپ حضور اشرف الاولیاء کی زندگی کو دیکھیں، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، میں نے صرف لوگوں سے سنا ہے، سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ ان لوگوں نے، حضور اشرف الاولیاء نے اپنی ذات کے گستاخوں کو ہمیشہ معاف کیا اور اس دن کو یاد دلایا جو فتح مکہ کا دن تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور یہاں تو چشتیت ہے، اور خاص طور پر یہاں چشتیت اور قادریت کا بھی سنگم ہے۔ چشتیت کس اعتبار سے ہے کہ مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سلسلہ چشتیہ کا وہ عظیم نمائندہ جس نے سلسلہ چشتیت کو بام عروج تک پہنچایا، اور اسی لیے تو ان کے مرشد کو ان پہ ناز تھا۔ مرشد اپنے بیٹے کو خدمت سونپتے ہیں کہ تمہیں جنگل سے لکڑیاں لانے جانا ہوگا، اور سارے خلفاء مریدین کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں، خانقاہ میں جھاڑو لگانا ہوگا، برتنوں کو صاف کرنا ہوگا، لنگر تقسیم کرنا ہوگا، مہمانوں کی خدمت کرنا ہوگا۔ بیٹے کو بھی کام دیا، سارے مرید اور خلفاء کو کام دیا، لیکن جب میرے مخدوم اشرف سمنہ نے عرض کیا حضور سب کو کام سونپتے ہیں، مجھے بھی کوئی کام سونپ دیجئے، فرمایا ارے سوالات ہے اشرف تم الگ ہو، اس لیے کہ جب تم آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے تمہاری اتنی تعریف کی تھی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تمہیں حیا آتی ہے، کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر میں نے تمہیں کوئی کام سونپ دیا، میں تمہیں کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں سونپنا چاہتا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اور ذکر اذکار کے ذریعے سے منزلوں کو طے جس کو ذمہ داری اور خدمت دینے اور خدمت لینے کے لیے حیا کرے وہ اشرف سمنہ ہے، وہ ہمارے مخدوم ہے۔ بہرحال تو چشتیت کو اس اعتبار سے کہ مخدوم صاحب چشتی ہیں، اور قادریت اس اعتبار سے کہ سیدنا عبدالرزاق نور العین کی اولاد ہے، تو یہاں چشتیت اور قادریت ایک ساتھ جمع ہوتی ہے، یہ بھی مراجع البحرین ہے الحمدللہ تعالی۔ تو چشتیت اور قادریت کو جمع کرنے کی بات کر رہا ہوں تو یہ کہ یہاں ہائے ہائے کیا بات، اشرفی صحبہ شراب سنجری، سبحان اللہ، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری۔ کیا خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی۔ تو قادریت اور چشتیت جب ملی ہوئی ہے تو دونوں میں اب بات کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، اور چشتی لوگ کہتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ ہم چشتی لوگ کسی سے الجھتے نہیں، ہم نے اپنی تلوار ننگی کر کے رکھتی ہے، جو آ کر کے الجھے گا اس کا قصہ خود ہی تمام ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ والے اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں کرتے، یہ اپنی ذات کے دشمنوں کو معاف کر کے صفت غفاری کا مظہر ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے لڑتے، بلکہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کینچی کی بات نہ کیا کرو بلکہ سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیا کرتی ہے اور سوئی دھاگا ایک کو دو کو ایک کر دیا کرتا ہے۔ یہ خانقاہ ہے، یہاں پر ایک کو دو نہیں کیا جاتا بلکہ دو کو ایک کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اللہ نوازی کرم فرمائی ہے آپ کی دعائیں سچ نہ محبتیں ہیں۔ تو ایک بات مجھے یہاں یاد ہے، ذات کے لیے نہ لڑنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سرکار خواجہ نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بات یاد ہے۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کے پاس جا کے چغلی کی کہ یہ لوگ تو
سما میں رات دن رہتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں، اور یہ ایسے ہی ہیں ویسے وغیرہ وغیرہ کہا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنا نوکر بنائیں گے اور ان سے اپنی خدمت لیں گے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس نمائندہ بھیجا، اور نمائندہ بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ کو بادشاہ کی کوئی نہ کوئی نوکری قبول کرنی پڑے گی۔ سرکار نصیر الدین نے فرمایا میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، میں آپ کی نوکری کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ نوکری نہیں کرو گے تو مشکل اٹھاؤ۔ کہا میں ہر مشکل اٹھاؤں گا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ سینے کی جو ہڈی ہوتی ہے، ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو لٹکا دیا گیا کہ آپ نوکری کریں۔ سرکار نصیر ملت والدین سے مریدین نے کہا حضور یہ ظلم پر آیا ہے، آپ نوکری کے لیے تیار ہو جائیں، یہ جو کہتا ہے آپ کر لیں، ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا روزانہ آپ مجھے میرے کپڑے پہنائیں گے اور میرے کپڑے اتاریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو خواجہ نصیر روزانہ کپڑے پہنانے لگے اور کپڑے اتارنے لگا، لیکن بد دعا نہیں کی، کیونکہ اب تک ذات تک معاملہ تھا، ذاتی دشمنی تھی۔ یہ بادشاہ کو خواجہ نصیر سے ذاتی دشمنی تھی، چراغ دہلوی سے۔ چراغ دہلوی کون ہے؟ یہ چراغ دہلوی سردار علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے پیر و مرشد کے پیر بھائی ہیں۔ حضرت اخی سراج آئینہ ہند کے پیر بھائی ہیں، ان دونوں کے پیر و مرشد نظام ملت والدین سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ۔ ذاتی دشمنی ہے، ہڈی میں سوراخ کر کے لٹکا دیے گئے، لیکن بد دعا نہیں کی، معاف کر دیں۔ اس کو کرتا پہناتے ہیں، کرتا اتارتے ہیں۔ حاسدوں نے کہا کہ معاملہ صحیح چل رہا ہے، نصیر کا امتحان لو۔ ایک دن بادشاہ کو تاخیر سے لائے اور اتنے لیٹ لائے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی نماز عصر قضا ہونے کے قریب آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عصر اس وقت ہوتی ہے جب سورج اپنی حالت پر ہوتا ہے، اور جب سورج میں تغیر آ جائے، وہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے، پھر وہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ یعنی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت نماز پڑھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ نفاق اعتقادی ہم نہیں کہتے اس کو، نفاق عملی کہتے ہیں اس کو۔ لیکن بہرحال اللہ والے اس وقت بھی نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ مسنون وقت میں نماز پڑھنے کو پسند کرتے۔ ابھی حضور مرشد اجازت نے سرکار وارث پاک کا ذکر کیا کہ وارث پاک کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ وارث پاک الگ نماز پڑھتے۔ تو لوگ یہ مشہور کرتے تھے کہ وارث پاک نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھتے تھے مگر کمرے میں چھپ کے پڑھتے، جیسا کہ حضرت نے اشارہ کیا۔ لوگ کہتے تھے آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو وارث پاک کہتے تھے ارے جماعت سے پڑھانا ہے تو علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر کے دو۔ اگر وارث پاک کو پیچھے کھڑا کرنا ہے تو کوئی علی حسین اشرفی جیسا لا کر کے امام دو، اور کسی ایک کے پیچھے کھڑا کر دیا وارث پاک کو تو نماز کے بعد وارث پاک نے کہا سنا امام صاحب آپ نے ہم کا بہت